سلیمانی جنوبی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سفر مسلسل 4 سال کمپلیٹ کر کے 5ویں سال میں چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس پاکستان میں جو بھی نوٹیبل شخصیات ہوتی ہے خدمات کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خدمات کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں. خدمات سیاسی بھی ہو سکتی ہے, خدمات سماجی بھی ہو سکتی ہے, خدمات کسی ادارے میں رہ کر بھی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ آج ہم موجود ہیں, آج ہمارے پاس ایک ایسی نوٹیبل شخصیت ہے مسلم شاہ نقوی صاحب آج ہمارے پروگرام میں موجود ہے. چلتے ہیں اس پر سلام طرف کرا دیں گفتگو آپ سے. سر السلام علیکم. سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا جس کے لیے میں اور میرا چینل آپ کا شکر گزار ہے. اچھا سر, فرسٹ کویشچن, ہر کسی کی اپنی ایک پروفائل ہوتی ہے, چاہے وہ شخصی حوالے سے ہو, سماجی حوالے سے ہو یا خاندان کے حوالے سے ہو. ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی خدمات دنیا کے سامنے لے کر آئیں. تو آپ کا جو پروفائل ہے خاندانی, مطلب شروع سے لے کر آپ کی لائف, آپ کی زندگی, وہ تھوڑا آپ اپنی زبانی بتائیں. بڑی مہربانی, بڑا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو. اور آپ کا جو چینل ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ایسے لوگوں کو سامنے لائے جو پس پردہ کام کر رہے ہیں اور اپنے جگہ پہ بڑے اہمیت کا قابل رہتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ڈاکٹر مظہر علی نقوی میرا نام ہے اور میں سادات نقوی بخاری سے تعلق ہے. صحیح. اور چونکہ ہمارا جو سادات کا سلسلہ ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ شروع سے ہی ہمارے نبی اولاد علی ہونے کے ناطے پہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے دین کی, اسلام کی اور انسانیت کے لیے, دین کی بنیاد ہو یا دنیا کی بنیاد ہو, ماشاءاللہ بالکل صحیح, ہمیں خاندانی وراثت میں جو بات ملی ہے بالکل صحیح کہ ہم دین کا بھی کام کریں اور لوگوں کی خدمت بھی کریں. زبردست. اور لہذا اس حوالے سے چونکہ میرے خاندانی حوالے سے میرے دادا جد امجد بھی سارے اپنی جگہ پہ عالم فاضل بھی رہے, بالکل صحیح, اور انہوں نے اپنے طب کے بھی, علم کے میدان میں بڑا کام کیا ہے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں. صحیح. اسی ورثے کو میں نے بھی اپنایا, کنٹینیو کیا. تو میرے چونکہ میرے بزرگ والد گرامی کراچی میں رہتے تھے, بالکل صحیح, تو میں نے جو ایجوکیشن ہے وہ کراچی سے ہی, میری ایجوکیشن کراچی سے ہے. اور میں نے کالج کی لائف میں میں نے سیاسی طور پہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے زبردست. تو لہٰذا میں اپنے کالج یونین میں اور اس میں اپنی جگہ پہ بڑا ایکٹیو رہا. سیاسی طور پہ, ذہنی طور پہ میرا جو خاندان ہے, خاندانی طور پہ ہم پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے. زبردست. تو میری فیملی میں یہاں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی بالکل صحیح تعلق ہے. تو وہ میرے نانا جو تھے وہ اسپیکر رہے, شوکت نقوی, بالکل, اور بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو صاحب وہ پنجاب یونیورسٹی میں وہ پہلے پی ایس ایل کے بانی صدر تھے. زبردست. تو وہ اسپیکر ہے آزاد کشمیر کے, وہ شہید ہوئے. تو میرے ماموں کے بیٹے ہیں, بہادر نقوی منسٹر ہیں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے. تو میرے بچے بھی جو ہیں وہ سارے ماشاءاللہ علی مدد ہو یا حسن ہو, یہ سارے پیپلز پارٹی سے ہی بھائی ہیں. اس ٹائم تو بہت کٹھن تھا, لوگوں کو پولیس کی نوکری کے لیے اسی ٹائم فری میں ملا کرتی تھی, لیکن لوگ کہتے کہ نہیں بھائی, اسی ٹائم آپ نے پولیس محکمے کو چوز کرنے کی وجہ؟ اصل میں بنیادی طور پہ میرے ذہن میں, چونکہ کراچی کے معاشرے میں رہتا تھا, تو میرے ذہن میں جب میں سیاسی طور پہ آگے میرا شعور اجاگر ہوا, تو لیکن چونکہ خاندانی طور پہ ضرورت تھی کہ جاب بھی کی جائے, تو پھر میں نے اس وقت یہ سلیکشن پولیس کی تھی کہ اس میں پولیس میں رہ کر کے میں اپنے لوگوں کی بھی خدمت کر سکتا ہوں, زبردست, اور جان و مال اور عزت کی بھی, آبرو کے بھی تحفظ کے بھی کام کر سکتا ہوں, زبردست, اور اپنا معاشی طور پہ بھی اپنی سپورٹ مجھے مل سکتی ہے. صحیح. تو لہٰذا میں نے اسی کو جوائن کیا, حالانکہ مجھے بہت 2-4 اور جگہوں سے بھی آفر آئی تھی ان دنوں میں, کیونکہ اس وقت اتنا کمپٹیشن نہیں تھا. بالکل. بہرحال میں نے اپنے اس میں پولیس کی لائف میں آپ کے ڈالوں کہ میں نے ہیومن رائٹس پہ کتاب لکھی, حقوق انسانی اور پولیس اور مذاہب. اس میں نے پولیس کے لیے یہ لکھا کہ بھئی پولیس کی سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے, اس کا جو فرض ہے بنیادی,
وہ انسانی جان و مال و عزت کے آبرو کے تحفظ کا ذمہ ہے۔ تحفظ کر. اچھا بہتر سفر پولیس والا رہا یا پولیٹکس والا رہا یا یہ لکھنے میں کے حوالے سے آپ کا بہتر مطلب سفر؟ میں نے دونوں سفر اکٹھے ساتھ ساتھ جاری رکھے. اچھا مطلب زیادہ کس میں آ رہا تھا؟ ایک مطلب مطلب دونوں میں رہا. کمفرٹیبل بندہ جس میں ہوتا ہے. اس میں چونکہ میں نے پولیس میں بھرپور اپنے طور پہ کام کیا اور جب اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ جب چیف جسٹس صاحب کا زمانہ تھا تو سندھ گورنمنٹ کے اوپر وہ بےجا طور پہ وہ بڑا دباؤ رکھا ہوا تھا. اس وقت میں سندھ گورنمنٹ نے مجھے اے آئی جی لیگل جو ہے وہ مقرر کیا. تو الحمدللہ میں نے اپنے سندھ کے حوالے سے اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی اپنے ہائی پروفائل کیسز میں ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ اٹارنی جنرل کے ساتھ اور اپنے وکلاء جن میں ہمارے بڑے مشہور ہیں ہمارے وکلاء جو موجود تھے اپنے وقت کے، ہم نے ان کا ساتھ بھی اسسٹ کیا. اچھا سر ایک اور سوال، آپ کے دور والی سیاست، آپ کے دور والی ایک کہیں کہ انمول انکت خدمت، آج کے دور والی سیاست، آج کے دور والی خدمت یہ ڈیفرنٹ کیوں ہو گئی ہے؟ نہیں اس کی دیکھیں، میں اگر اپنے کالج کے زمانے میں ذرا مثال دوں آپ کو کہ کالج کی یونین کے لیے بھی جب ہم کسی سیکرٹری جنرل کے لیے یا صدر کے لیے کوئی بھی بندہ چنتے تھے اسٹوڈنٹ میں سے، تو ہم یہ چنتے تھے کہ اس پہ وہ بے عیب ہو، بالکل صحیح، اور اس کا کردار بہت عمدہ ہو، بالکل صحیح، اور تاکہ مخالف پارٹیاں جو ہیں یا وہ اس کے اوپر اعتراض نہ کر سکیں اور بہتر کام کر سکیں. زمانہ تبدیل ہو گیا. بڑے عرصے تک میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا جو بنیادی رول ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو شعور اجاگر دی ہے اور اس کو بولنے کی طاقت دی. اگر ہم پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے پہلے اگر زمانے میں دیکھیں تو لوگ اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے صحیح اور شعور بھی نہیں تھا. اچھا سر، ریٹائرمنٹ کے والی کے بعد کا حصہ زندگی کا مطلب کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ ریٹائرمنٹ والا تھا وہ میں نے ساری اپنے اوپر ذمہ داری جو بھی تھی پوری کر لی. جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، فیملی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے عیش و آرام کی ذمہ داری وہ آپ نے کمپلیٹ کر لی. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے زندگی کا کیا فیصلہ کیا؟ مطلب اب آپ کی کیا پلاننگ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں نے میرے ذہن میں جو اپنا آئیڈیا تھا وہ زیادہ تر میرے علم سے وابستہ میری ذہن تھا. لہٰذا میں اپنے سروس کے دوران بھی میں نے اپنی ایجوکیشن سے علیحدگی نہیں کی، تو میں نے اسی میں ایجوکیشن کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ کے میں نے LLM بھی کیا اور میں نے PhD بھی کی. میری کرمنل لا اور حدود لا میں PhD ہے. تو لہٰذا میں نے پولیس میں رہتے ہی کیونکہ میرا مائنڈ سیٹ اپ جو تھا وہ علمی تھا، تو میں نے حدود و تعزیرات میں کتاب لکھی، کمنٹری لکھی جس میں شیعہ اور سنی تھاٹ دونوں ہیں. بالکل صحیح. اس کتاب کو لکھنے کے لیے میں نے شیعہ فقہ بھی پڑھی، سنی فقہ بھی پڑھی، اور اس میں نے ثابت کیا کہ شیعہ اور سنی کے بنیادی اصول میں کوئی فرق نہیں ہے. فروعی طور پہ جو اختلافات ہیں وہ بھی کم ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جتنی بھی دنیا میں مذہبی طور پہ انتشار یا تضادات پائے جاتے ہیں یہ بنیادی طور پہ مفادات پر مبنی ہیں. بالکل. لیڈرشپ جو نیڈ ہے اس کی ضرورت ہے، اس پہ وہ کام کرتے ہیں. تو اسلام میں کوئی فرق نہیں، بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں. تو لہٰذا میں نے اپنا وہ جاری رکھا. تو پھر میں نے اس کے بعد میری یہ کتاب آئی حقوق انسانی اور پولیسنگ اور مذاہب پر میری کتاب آئی. پھر میں نے جو پولیس کالج کے میں نے جوائن کیا تو وہاں میں نے ٹریننگ میں نے ہیومن رائٹ پہ کام کیا. اور میرے زیادہ تر لیکچر جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے وہ ہیومن رائٹس پر ہوتے تھے کہ ہم اپنے پولیس کا جو بنیادی کام ہے وہ انسانی جان و مال و عزت آبرو کی تحفظ ہے. لہٰذا میری کوشش رہی، میری جتنے بھی لیکچر رہے زیادہ تر وہ ہیومن رائٹس پر رہے. تو میں ساتھ ساتھ جو کام میں نے جاری رکھا وہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رکھا. اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کتاب جو ہے کمپائل کی ہے تاریخ انوار الاسلام سادات نفی بخاری، جو کہ 2 جلدوں پر ہے، 1800 صفحات پر ہے، جو ابھی پرنٹنگ کے مرحلے میں آخری آ رہی ہے.
تو کمیونٹی پولیسنگ پہ میں نے پولیس کے دوران میں نے لیکچر دیے صحیح، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ پولیس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، تاکہ عوام کے ساتھ ان کا طریقہ کار کیا ہو۔ کیسا ہونا۔ اچھا سر، زندگی کی ایسی کوئی خواہش جو رہ گئی ہو یا پوری کرنے کی آپ کوشش کر زندگی رہے کی ہیں؟ بس ایک ہی خواہش تھی کہ علمی طور پہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کام کرے کہ میں کچھ کام کر جاؤں، صحیح، اور دوسری یہ خواہش تھی کہ بھائی میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں۔ صحیح، تو لہذا چونکہ اپنے سطح پہ میں نے علم کے میدان میں میں نے کام کیا ہے، اور لوگوں کی خدمت میں نے انشاءاللہ بہت جہاں تک ہو سکا، اور پھر میں نے اپنے بچوں کو علم کی طرف راغب کیا ہے، زبردست، اور ان کو سچائی کی طرف میں نے ہمیشہ ترغیب دی ہے کہ سچ بولیں، سچ بولیں، اور رزق حلال کا میں نے زبردست۔ کیا۔ اچھا سر، میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ میں آپ اسپیشلی ہمارے نوجوانوں کے لیے آپ کا میسیج ہمیں چاہیے، کیونکہ ہمارا نوجوان آن دا وے پہ نہیں ہے، تو نوجوانوں کے حوالے سے آپ کا میسیج۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور چل رہا ہے بڑا مشکل دور چل رہا ہے۔ بالکل صحیح، ایک تو جو عصبیت جو ہے وہ ہمارے ملک میں زیادہ ہے، بالکل صحیح، لسانی ہو، علاقائی ہو یا مذہبی ہو، اور ایک ٹول بن چکی ہے۔ صحیح، اس کے ساتھ جو اضافہ ہوا ہے وہ مہنگائی کا اضافہ ہوا۔ بالکل صحیح، اور تیسرا جو اب بین الاقوامی جو سیاست ہے وہ ہمارے پاکستان پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا نے اپنا ایک کردار ادا کیا۔ بالکل صحیح، تو ان تمام اگر آپ مد نظر رکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان پہلے ہی چونکہ زیادہ تر لوگ ملک میں مہنگائی سے متاثر ہیں، تو وہ ایجوکیشن میں وہ مقام نہیں پا سکتے تھے، صحیح، تو اچھے اسکولوں اچھے کالجوں میں پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، صحیح، تو لہذا وہ علمی معیار ہمارے پاس کم رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ پروفیشنل طور پہ لوگ نہیں جا سکے، بالکل صحیح، اور تیسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں آنے کی وجہ سے جو انسان کے اندر ایک شیطانیت کی ایک رحمانی قوتیں اور شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، ہمارا جو شیطانی قوتیں ہیں وہ ہمارے ان سوشل میڈیا پہ ہمارے راغب کرتا ہے جس کی طرف ہماری نقصانات ہیں، یعنی کہ ہم وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور ناراضگی بھی اللہ کی لیتے ہیں۔ اگر وہی ہمارا ذہن اس کو علمی طور پہ ہم کریں اور اس سے اچھی چیزیں ہم سیکھیں تو جس کی وجہ سے آگے زندگی بہتر ہو سکتی ہے، تو نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ یہ ساری باتوں کو چھوڑ کر کے جب آپ ان کا جو وقت ہے پڑھنے کا، وہ پورا ماں باپ جو ان کی محنت کر رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دیں صحیح، کہ وہ بھی یہ کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں، نہیں، مطلب آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں۔ وقت پہ اپنے مقصد میں محنت کریں، کیونکہ جو ان کا رزلٹ نکلتا ہے وہ میٹرک پہ ہی نکل آتا ہے۔ بالکل بالکل، اگر میٹرک پہ وہ ٹاپ پہ جاتے ہیں، تو آگے ٹاپ پہ جاتے ہیں، تو وہ انجینئر بھی بنتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، پروفیشنل افسر بھی بنتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، تو اگر وہ رات بھر جاگتے رہیں گے اور یہ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے، کتابیں نہیں پڑھیں گے، سب سے بڑی بات جو ہے کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا۔ صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان کو چاہیے وہ یہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ کتاب کا رجحان پیدا کرے اور وہ پڑھے، اپنے وقت میں پڑھے، اور جب چونکہ بے روزگاری کا عمل زیادہ ہے اور حکومت اتنی نوکری بھی نہیں دے سکتی، تو اس لیے نوجوانوں کے لیے چاہیے کہ وہ پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف جائیں، اور تاکہ وہ جیسے ہی اپنے ایجوکیشن سے وہ فارغ ہو تو وہ اپنے لیے ذریعہ معاش بھی حاصل کر ذریعہ معاش اور دوسروں کے لیے کام بھی حاصل کر۔ زبردست۔ ناظرین دیکھا کہ کتنا بیس مسئلہ تھا کہ نوجوان اپنا ایم بنائیں، مقصد سے نہ ہٹیں، ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں، کتابیں پڑھیں، یہ اس کامیاب انسان کی میں سے تھا ہمارے اسپیشلی نوجوانوں کے لیے۔ کیا کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، رات میں مجھے اور رات کی شخصیت کو دیجیے گا، جو کرانے کا بان پاکستان